پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا. وفاق پاکستان کی بھی جو ہے اس کو تباہی کے دھیانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے ہمیں، اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان پر، ان کی انٹیگریٹی پر، ان کی اہلیت پر، ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہے. یہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا. اٹارنی جنرل نے بھی کہا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وزیر اعظم نے کیوں کر یہ متصور کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصور کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر، اور یہ دیکھتے ہوئے 2 دن کی استعمال جو ہماری دلائل تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عمل. فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے. یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ کیا، یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں. یہ بھی 9 مئی سے کم سیاہ دن نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں. یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے، اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں، یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھے اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں. اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں. استعفیٰ دو پرائم منسٹر کی. اعتزاز صاحب، الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز، اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے. یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں، یہ چیف جسٹس نے آج تک یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے. ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ. سر، ہم خیال ججز اور حکومتی ججز کے الزامات نے کتنا نقصان پہنچایا سپریم کورٹ کو؟ کوئی ہم خیال اور کوئی چودھری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. جج ہے اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چودھری صاحب ایک چھوٹا سا شخصیات سے میرا ایک سوال ہے، دونوں شخصیات سے، کہ اس ساری صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے، وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی. آپ دونوں سینئر ہیں، آپ نے بہت اس طریقے سے سیاست دیکھی، عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ماضی میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ کیا اب ان کے پاس یہ نہیں وقت نہیں ہے کہ وہ ایکشن لے یا تو اس کو اس طریقے سے؟ اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے. ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے، اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے، دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، آئین کے اندر ہوتی ہے. اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے. جی سر، سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگی. یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ چیف الیکشن کمشنر، نہ فائنانس منسٹر، نہ ڈیفینس منسٹر، نہ انٹیریئر منسٹر. یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر. یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے، وہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے. سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف، اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت ساری کی ہے. پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر، اور مریم بی بی نے بھی اور
मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की, इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटीशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। के बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक एग्जाम्पल है कि एक दरख्वास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जब कि आप असूलों की बात कर रहे हैं? मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से हर रोज़ वकला 9 बजे से उस 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवानी हो और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।